جس کے آگے سرے سروراں خم رہے. ذرا لفظوں کا حسن دیکھیے، جمال ملاحظہ کیے. جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. اس سرے تاج رفعت پہ، یہ نہیں کہا کہ وہ سر بہت اونچا ہے، کہا اونچائی کے سر کے اوپر جو تاج رکھا ہے یہ محبوب کا سر انور ہے. اللہ اکبر. تو حضور کے سر انور کے بارے میں انہوں نے کہا کہ عظیم الہامہ. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضخم الراس. حضور کا سر موزونیت کے اعتبار سے بڑا تھا، کشادہ تھا، اور یہ اللہ کے محبوب کی شان ہے. اللہ اکبر. اچھا، حضور کا سر بھی سونا تھا، حضور کی پیشانی بھی سونی تھی، اور سر انور پر حضور کے مبارک بال، زلفیں، واللیل اذا سجا. اللہ اکبر. حضور کی مبارک زلفیں وہ بھی سونی تھی، وہ بھی جمیل تھی. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی مبارک زلفوں میں مانگ نکالتے تو حضور سیدھی مانگ نکالتے. یہ آپ جو مانگ نکالتے ہیں تو کچھ لوگ ٹیڑھی مانگ نکالتے، لیکن حضور کا طریقہ یہ تھا کہ درمیان سے ناک کی سیدھ پر سیدھی مانگ نکالتے. تو سر انور ایک تو کشادہ تھا، دوسرا حضور کے سر انور کا جو وہ حصہ جو منبت الشعر ہوتا ہے، جہاں بال اگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بالکل سفید اور چمکدار تھا، اور بال گھنے اور سیاہ. اور جب حضور مانگ نکالتے تو اطراف میں بال پھیلتے، اور درمیان میں وہ جو لکیر بنتی وہ ایک نور کی لکیر دکھائی دیتی. اللہ اکبر. اور محبوب کی سیاہ زلفوں کو شب دیجور کہنا، شب کہنا، رات کہنا، یہ شاعروں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ محبوب کی زلفوں کو رات سے تشبیہ دیا کرتے ہیں. حافظ شیرازی اپنے محبوب کی زلفوں کی کہانی چھیڑتا ہے تو کہتا ہے کہ بفروغ چہرہ زلفت رہے دل زند ہما شب، چے دلاورس دزدے کے بشب چراغ دارد. وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب نے اپنے چہرے پر اپنے زلفوں کو پھیلا کر کے لوگوں کے دلوں کو لوٹنے کا کام شروع کر رکھا ہے. تو اب سیاہ زلفیں اور سیاہ زلفوں کے درمیان سے چراغ کی طرح روشن چہرہ، تو وہ کہتے ہیں یہ زلفیں رات ہیں اور چہرہ چراغ ہے. تو کہا چے دلاورس دزدے کہ بشب چراغ دارد، کتنا بہادر چور ہے، چراغ جلا کے لوٹ رہا ہے. جو چور ہیں وہ تو چھپ کے آتے ہیں نا، وہ تو چھپ کے آتے ہیں، چھپ کے وار کرتے ہیں. لیکن بفروغ چہرہ زلفت رہے دل زند ہما شب، چے دلاورس دزدے کے بشب چراغ دارد. کتنا بہادر چور ہے کہ رات کے اندھیرے میں چراغ جلا کے دل لوٹ رہا ہے. تو شاعر محبوب کی زلفوں کو رات کہتے آئے ہیں اور چہرے کو چراغ کہتے آئے ہیں. اعلیٰ حضرت شاعر تو تھے، ان کا بھی جی چاہا کہ حضور کی زلفوں کو میں بھی شب کہہ دوں. پھر کہا سارے ہی شب کہتے ہیں، تو پھر حوصلہ نہ پڑا، پھر عشق نے مدد کی. تو اعلیٰ حضرت بولے چلو شب نہیں کہتا، شب قدر کہہ دیتا ہوں. شب نہیں کہتا، شب قدر کہہ دیتا ہوں. اب حضور نے درمیان سے سیدھی مانگ نکالی اور زلفیں دائیں بائیں پھیلی ہوئی ہیں، خمدار زلفیں، سیاہ زلفیں حضور کی، درمیان میں وہ نور کی لکیر. تو اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیے، خراج پیش کرنے کے رنگ دیکھیے، عقیدتوں کی اور محبتوں کی حضور کے بارگاہ میں سلامی کا انداز دیکھیے. تو اعلیٰ حضرت بولے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. حضور نے جب بال بکھیرے اور درمیان سے سیدھی مانگ نکالی تو لگتا ہے لیلۃ الفجر میں پو پھٹ رہی ہے.
اللہ اکبر. ایک ہوتی ہے صبح کاذب اور ایک ہوتی ہے صبح صادق. صبح کاذب نکلتی ہے اور جو ہے وہ اس کے بعد پھر غائب ہو جاتی ہے, اور صبح صادق جو ہوتی ہے وہ بالکل پھوٹتی ہے, پھر پھوٹی ہی رہتی ہے. تو اس کو صبح صادق کہا. اللہ اکبر. سیدھی مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سیاہ گھنے بال عطا کیے تھے. اچھا, حضور کے مبارک بال نہ تو بالکل گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے, ہلکے خمدار تھے. بالکل گھنگریالے ہو جانا یہ بھی ایک مصیبت ہوتی ہے. کئی لوگوں کے بال بہت زیادہ گھنگریالے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے بال بالکل سیدھے ہوتے ہیں, اور آپ نے دونوں لوگوں کو دیکھا ہوگا. وہ حسن نہیں ہوتا. حسن یہ ہے کہ بالوں میں ہلکا سا خم ہو, بالوں میں ہلکا سا خم ہو. اللہ اکبر. اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان دی. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.